آج سے 3 دن پہلے میرے پاس روڈا والے EPA والے اور لوکل انتظامیہ نے آ کر میری فیکٹری کو نقصان پہنچایا اور 3 یونٹ کو انہوں نے ڈیمالش کیا. خاصا 4 اور فیکٹریوں کو ڈیمالش کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عظیم قصوری ہے اور عظیم قصوری پیرالائسس پلانٹ لکھوڈیر انڈسٹریل اسٹیٹ ترکی روڈ پر میرا انڈسٹری واقع ہے. اور آج سے 3 دن پہلے میرے پاس روڈا والے EPA والے اور لوکل انتظامیہ نے آ کر میری فیکٹری کو نقصان پہنچایا اور میرے 3 یونٹ کو انہوں نے ڈیمالش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ 4 اور فیکٹریوں کو ڈیمالش کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں ایک نوٹس جاری کیا ڈیمالش کرنے کے بعد کہ یہ نوٹسز آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ 3 دن کے اندر اندر آپ ہم سے رابطہ کریں اور یہاں سے ریموو ہوں. اس سے پہلے انہوں نے میرا پوری فیکٹری کو اسکریپ کر دیا تھا. اور جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کس کے کہنے پہ آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آنریبل جسٹس شاہد کریم کے آرڈر پہ آئے ہیں. اور اگلے ہی دن میں ان کی عدالت پہ چلا گیا، ہمارے وکیل وہاں پہ چلے گئے. تو وہاں پہ جب بات ہوئی، اینڈ پہ ہم نے بات کی تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ آپ ان کے خلاف CM جمع کروائیں اور آپ کا جتنا لاس ہے وہ ان سے میں آپ کو لے کر دوں گا. تو یہ آنریبل شاہد کریم صاحب کے جو ریمارکس ہے اس کے اوپر ہماری انڈسٹری نے ویلکم کیا اور ہم تھوڑا سا ہمیں آکسیجن ملی اور آج ہماری تمام انڈسٹری اکٹھی ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جبکہ ادارے جو ہیں انہی کے نام کو مس یوز کر رہے ہیں اور اسموک کے نام کے اوپر ہمیں بار بار پریشرائز کیا جاتا ہے. اور یہ ہماری کروڑوں روپے کی انڈسٹری جو کہ پورے ورلڈ میں گرین انرجی کے نام پہ جانی جاتی ہے اور اس کے اوپر ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے. اور یہ بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2012 اور 13 کے درمیان 4 NOC اپروول ہو چکے ہیں ہمارے انڈسٹریز کے. اور اس کے بعد جو ہمارا ادارہ ہے DG انوائرمنٹ کا جو ادارہ ہے، انہوں نے جب ہم سے آگے جو ہماری سیریل چلی NOC کے اوپر، جب ہم لوگ آئے تو وہاں پہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ ہمیں جتنا زیادہ وہ معاوضہ مانگ رہے تھے وہ ہماری پہنچ سے دور تھا اور کروڑوں میں وہ ایک NOC کا مانگ رہے تھے. اب جب کہ سندھ میں، بلوچستان میں اور KPK میں یہ NOC جاری ہے، انڈسٹری چل رہی ہے اور لاہور میں، پنجاب میں ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. اور ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ پوری جتنی بھی میری ٹیم ہے، انڈسٹری آج اکٹھی ہوئی ہے، یہ بھی آج اپنا جسٹس شاہد کریم صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ خدارہ آپ کے نام کو مس یوز کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر فوری طور پر ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں بلایا جائے اور ہماری آواز سنی جائے اور ہمیں جو معاملات مشکلات سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر ہمیں بھی سنا جائے. جی میں آل پاکستان اسمال سیڈ رولنگ مل ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں. تو ہماری EPA کے ساتھ 4-5 سال سے بڑی اچھی ورکنگ جا رہی ہے. ہم نے آپس میں SOPs طے کر لیے ہیں کہ جو بندہ ان SOPs کو فالو کرے گا تو ہم اس کو تنگ نہیں کریں گے نا، کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، بڑی اچھی گورنمنٹ آئی ہے جو تاجروں کے ساتھ، خود بھی تاجر ہیں، وہ تاجروں کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ کے توسط سے کہ کچھ جو افسران ہیں جو ہماری جو ورکنگ ہے اس کو خراب نہ کریں. جو آپ نے SOPs بنائے ہیں اسی کے مطابق چلیں. اگر کوئی بندہ اس SOPs کو فالو نہیں کرتا تو آپ اس کے خلاف ضرور ایکشن لیں. لیکن جو بندہ اسٹینڈرڈ فیول جو آپ کہتے ہیں وہ یوز کر رہا ہے، جس کا اسکربر سسٹم چل رہا ہے، شاور سسٹم چل رہا ہے، اور اس کے لیے آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھیں، کیونکہ ساری انتظامیہ چینج ہو گئی ہے، نئے لوگ آئے ہیں. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جناب جو پہلے SOPs 4-5 سال سے بن چکے ہیں، جن کے اوپر عمل ہو رہا ہے، تو ان کو کم از کم، جن لوگوں کو آپ کے محکمے نے تعریفی اسناد دی ہیں اور جن خود وزٹ کر کے جا کے آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، کم از کم وہ آپ اپنی اپریشیشن کا کچھ لحاظ کریں. دیکھیے یہ سوائے بلیک میلنگ کے اور کچھ نہیں ہے. آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں. بیسیکلی ہماری جو 15-20 سالہ جدوجہد ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ڈے 1 سے ہم ڈپارٹمنٹ کے چکر لگا کے ٹرک کی بتی پہ چلنے میں لگائے. ہماری ان سے ایک استدعا رہی ہے جی کہ اس کے بائی لاز بنائیں. اب بائی لاز بنانا تو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ان کے پاس بائی لاز بنانے کی استطاعت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی. ہائی کورٹ اور انوائرمنٹل ٹریبیونل کے آرڈر پر انہوں نے پھر بائی لاز بنائے، اس کو سرکولیٹ کیا. لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ان کو دیکھا اور ان کو ریکمینڈ کیا. انہوں نے کہا جی ان بائی لاز کو فوری طور پر امپلیمنٹ کریں. اس کے باوجود وہ بائی لاز ابھی تک ان کے سرد خانے میں پڑے ہیں.
اب وہ بائی لاز بنا کے ہمیں دیں, ہم انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں, ان بائی لاز کو فالو کرتے ہوئے ہم تابع داری کریں گے ان کے قوانین کی, جس قوانین کے تحت ہمیں پابند کیا جائے گا. ہم ایک یہ تاثر بالکل غلط جو ہمارے متعلق پھیلایا جاتا ہے کہ جی یہ ٹائر جلانے والی فیکٹریاں ہیں, ٹائر جلانے والے کا لفظ ہماری یہ جو ایک لعنت ہمارے منہ پہ تھوکی جا رہی ہے نا, یہ اس جھوٹ کا پہلے تو سدباب کیا جانا چاہیے. جو لوگ یہ بولتے ہیں ٹائر جلانے والی فیکٹریاں, پہلے ان کو پکڑا جائے کہ وہ محکمے کے کون سے لوگ ہیں جو غلط پروپیگنڈا کر کے ہمارے خلاف ایک مختلف لوگوں کے ذہن میں غلط تاثر پیدا کرتے ہیں, اور یہی بات وہ ججوں کو, ہائی کورٹ کو جا کے بتاتے ہیں. اب ان کے سیکٹری کون ہے اور منسٹر کون ہے یہ آپ کی جو منسٹر ابھی تو نئی گورنمنٹ آئی ہے, شاید مریم اورنگزیب ہیں ان کی, اور اس کے بعد دو نئے جو بھی آئے ہیں عمران صاحب ہیں جو بھی سیکٹری ہیں, ڈی جی آئے ہیں. اچھا اچھا. تو ابھی ان سے آپ کا کیا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ ایک ہے جی کہ آپ اس انڈسٹری کے بائی لاز بنائیں, ڈیمالش کرنے والا پروسیس فوری طور پر روکیں. لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی, ایک ایک روپیہ لوگوں نے اپنے گھروں کے زیور بیچ کے اس کاروبار پر لگایا ہے. ایک ایک سال سے ہماری فیکٹریاں بند پڑی ہیں عدالت کے حکم کے تحت. عدالت نے ہمیں لاسٹ جو ہماری ایک منار حسین صاحب, جسٹس منار حسین صاحب ہماری پٹیشن فائل ہوئی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا جی آپ کا پلانٹ آپ چلائیں مت جب تک فیصلہ نہیں ہوتا, لیکن کوئی آپ کے پلانٹوں کو ڈیمالش نہیں کرے گا. عثمان ملک ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر. جی آج سارے جو ہمارے دوست اسٹیل, اسمال اسٹیل ری رولنگ والے سارے یہ دوست آپ کے سامنے کھڑے ہیں. بے شمار دوست لاہور چیمبر کے ممبر ہیں, ووٹر ہیں, آج لاہور چیمبر کے اندر آئے ہیں, اور ان کا ایک بہت زیادہ جو سیریس ایشو ہے کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ایس او پیز کے نام کے اوپر اس حد تک آ گئے ہیں کہ کل انہوں نے ایک ہمارے رسپیکٹڈ ممبر کی, لاہور چیمبر کی فیکٹری کو ڈیمالش کیا ہے ود ایل ڈی اتھارٹیز کے ساتھ مل کے, پولیس کے ساتھ مل کے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو بزنس کے حالات ہیں, اور جس طرح ہم بولتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی انڈسٹری اور تاجروں کی فرینڈلی ہے, بٹ جو حکومت کے یہ افسران ہیں یہ ساری گورنمنٹ کی جو اس کوشش کو بھی مارکیٹ کے اندر سبوتاژ کر رہے ہیں. اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کا یہ رویہ جو ہے کہ بالکل ان کو ایز اے ٹیبل پہ بیٹھ کے یا ادھر کی لوکل ایسوسیشن کو آن بورڈ کرے, ان کے ساتھ ایک لائزن بنانے کی بجائے ڈائریکٹ اس طرح فیکٹریوں پہ ان کو گرانے کے لیے حملہ ور ہونا, میں سمجھتا ہوں کسی طور پہ بھی مناسب نہیں. اور پاکستان کو کیا دنیا کے کسی ملک میں بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ نہ تو کوئی حکومتی ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی یا سیکٹریز یا جو اس کے نیچے والا عملہ ہے وہ یہ سلوک کرتے ہیں, جس کی ہم سیکٹری انوائرمنٹ کے ان اقدامات کی مذمت بھی کرتے ہیں لاہور چیمبر, اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی بھی ایس او پیز کو جو دوست فالو نہیں کر رہے, کم از کم ان کو ایک موقع وارننگ کا یا جرمانے کا یا چیزوں کا دینا چاہیے, تاکہ سب سے پہلے ان کو جرمانہ یا وارننگ دی جائے. اس کے بعد اگر کوئی بزنس مین یا فیکٹری والا ان چیزوں کی ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا تو دین یہ آخری اقدام ہے. لیکن گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ آخری اقدام کو پہلے اقدام کے طور پہ لے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں. ہم گزارش کرتے ہیں حکومت پنجاب سے, سیکٹری انوائرمنٹ سے, کہ خدا را اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے عملے والے ہیں ان کو پاکستان کے اندر جو پہلے ہی مشکل حالات میں بزنس کمیونٹی چل رہی ہے ان کے اوپر اور مصیبتوں کے پہاڑ نہ گرائیں. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.